آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نصرت جہاں بنت نذیر حسن عسکری بیگم بنت سجاد حسین، صفیہ بیگم بنت میر قدرت علی سبط حسن ابن جواد حسین، عشرت نذیر آزاد مرحوم مولانا اقبال اعظمی مرحوم گوہر عباس مشتاق علی اور محمد ثالث نواز ابن کوثر عباس اور جملہ مومنین و مومنات کو اس کا ثواب ایصال فرمائے۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین امام المتقین، سید الوسیین، اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اذن اللہ ولی اللہ رحمت اللہ، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا
وہ شفیع نا، وہ طبیب نا، وہ حبیب نا، وہ کریم نا، وہ امام نا، وہ ملجا نا، وہ مغیث نا، وہ اول نا، وہ اوسط نا، وہ آخر نا، وہ کل نا، حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلندتر صلوات پر محمد۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، امیر المؤمنین کی مرضی، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا، اور چونکہ مجھے بڑی تاخیر سے وقت ملا ہے اور جوگی پورا میرے مجمع کو جانتا ہی ہے، جوگی پورا کے جوانوں تم تو جانتے ہی ہونا میرا مزاج کیا ہے۔ میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ ہم نے جسے پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان۔ میں اپنے موضوع کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے حق سیدہ۔ ہائے ہائے ہائے، سیدہ کی وکالت کرنے لگا ہے شبیر وارسی۔ ساتھ تمہیں دینا ہے، مجھے لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پا رہا ہوں۔ میں نے سب مل کر جملہ شروع کر رہا ہوں اس سیدہ کے بابا کی عظمت کے حوالے سے۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ میرے یہاں پر 20 لوگ ہمارے دوسرے طبقے سے آ کر انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو ان کے ذریعہ میں دنیا والوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جب علی والے نبی بیان کرتے ہیں تو کیسا بیان کرتے ہیں۔ ہم فقط نبی کا سرما نہیں بیان کرتے، مسواک نہیں بیان کرتے، لباس نہیں بیان کرتے، ہم بتاتے ہیں نبی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ابھی میرے بھائی برادر عزیز حبیب ملت مولانا سید حبیب حیدر صاحب یہ جملہ کہہ کر گئے، میں نے سوچا چراغ سے چراغ جلا لوں، اس لیے کہ جوانوں
کہنے لگا اے سید حسین علی اللہ مقامہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جب آپ جواب دیں گے تو آپ کا جواب یہ طے کرے گا کہ ہمارے نبی عیسیٰ بڑے ہیں یا آپ کے نبی محمد زیادہ بڑے ہیں۔ علامہ سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا سوال کر میری طرف جوانوں۔ آنے والے عیسائی پادری نے کہا یہ بتاؤ، ایک بندہ سو رہا ہو اور اس کے بغل میں پہلو میں بیٹھا ایک شخص جاگ رہا ہو اور اسی راستے سے اگر مسافر بھٹکے تو مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا۔ ابھی جواب دینا تھا، پادری کھڑا ہو گیا، کودنے لگا، اچھلنے لگا، کہا عیسائیت کی جیت ہوئی، اسلام کی شکست ہوئی۔ توجہ، سید حسین علی اللہ مقامہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو سو رہے ہیں وہ آپ کے نبی مصطفیٰ ہے، جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی عیسیٰ ہے۔ مسافر بھٹکے گا تو جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا، سونے والے سے نہیں پوچھے گا۔ علی کے نوکر نے کہا بیٹھ، ابھی تو نے میرا آدھا جواب سنا ہے، پورا جواب سن لیا۔ پادری بیٹھ گیا، تاریخی نبی کا نعرہ لگا، سنو علی والے نبی کیسے بیان کرتے ہیں۔ سید حسین اللہ مقامہ نے کہا بیٹھ سن، سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا۔ مسافر بھٹکا اور بھٹک کے راستہ پوچھا کہ اے جاگنے والے ہے، تو جاگنے والے نے کہا اے مسافر تو بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جا، میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں کب سونے والا اٹھے تو راستہ بتا۔ ارادے کیا ہیں جوانوں؟ تھک گئے؟ تھک گئے؟ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا؟ ابھی تو میں نے موضوع بھی شروع نہیں کیا۔ جس وقت مجھے لگے گا کہ تم تیار ہو میں فاطمہ کی وکالت شروع کر دوں گا اور مولا کی زری پر بیٹھ کر اس چوکھٹ کے صدقے میں کہہ رہا ہوں آج کی مجلس کے بعد انشاءاللہ ہرملا کی نسل میں کسی ماں نے وہ اولاد پیدا نہیں کیا ہوگا کہ دوبارہ فاطمہ کو خطا پہ کہہ سکے۔ سورہ حجرات میں ارادے کیا ہے جوانوں؟ پڑھوں یا چھوڑوں؟ آمادہ ہونا، سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو نعرہ حیدری۔ ہاں پتہ چلنا چاہیے کہیں علی والے بیٹھے ہیں، یہ حق ہے سننے کا۔ اللہ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ توجہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے بتا دیا اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ سے اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ توجہ توجہ،
ان کا نام نہیں لوں گا ورنہ ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ مولانا میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، یہ حسین کی فرش ادا ہے، یہاں پر آنے والے ہر حور کا استقبال ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس تقریر کے بعد اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مناظرہ کر لیں، نہیں، بھائیوں سے مناظرہ نہیں ہوتا، مگر ہاں اگر آپ اس مجلس کے بعد حق فاطمہ پر بیٹھ کر علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو نوکر تیار ہے۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار ایمان والو میرے نبی سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ اللہ جانے جوگی پورا کہاں ہے، اللہ کہہ رہا خبردار میرے محمد سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ انصاف سے بتاؤ جوگی پورا والو کہ میں اللہ کی مانوں یا دو ٹکے کے ملا کی مانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد سے آگے مت بڑھنا، ملا کہہ رہا ہے صحابی پڑھ کر نماز پڑھا رہا تھا، نبی پیچھے پڑھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انصاف سے بتاؤ میں حضرت انسان کی مانوں یا قرآن کی مانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ اور دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، قبلہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو خبردار میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، لا تجہروا لہ بالقول، اور دیکھو اسے ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد کو اپنے جیسا نہ پکارنا، ویسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ملا کہہ رہا ہے ہمارے بڑے بھیا تھے، بڑے بھیا تھے، جا کر اس منحوس کو کوئی سمجھائے تجھے رشتوں کی تمیز بھی نہیں آئی۔ ارے بھائی جان کی بیوی بھابھی جان ہوتی ہے، اماں جان نہیں ہوتی۔ پڑھو پڑھو، دیوانوں کا یہی پہ کام ہے، پڑھو پڑھو۔ ہم نے کہا صحابی نبی کے تھے، ہم نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر بھائی 6 انچ کے داڑھی کی ان دیوانوں کے سامنے حالت خراب ہو جاتی ہے، علی کے ذاکروں کا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے میرے محمد کو ویسے پکارا جیسے اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو
ارادے جوانوں ارادے سب مل کر سلامت رہو. نجمی بھائی بہت دور ہیں آپ. توجہ عزیزان گرامی, جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول ناراض, وہ رسول کہ جسے اللہ راضی کروانا چاہتا ہے, وہ مصطفیٰ جس کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے, شریعت میں اس بیوی کو فاطمہ کہتے ہیں. جس طرح بابا نبیوں کا سردار, اسی طرح بیٹی عورتوں کی سردار, سیدۃ النساء العالمین, تمام جہان کے عورتوں کی سردار. مولوی کہنے لگا وہ حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے, تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سنت بن گئی نا. ہائے ہائے, نہیں, نبی بیٹی کے لیے نہیں, نبیوں کا سردار عورتوں کی سردار کے لیے کھڑا ہوتا. میرا مرحوم بھائی مولانا اقرار زیدی, ان کا فرزند میرا بھتیجا بھی ہے, علی شناز بیٹھا ہے. سنیے گا عزیزان گرامی, کوئی عورت بی بی سیدہ کی ہمسر تو کیا ان کے نالین کی برابری نہیں کر سکتی. مجھے معلوم ہے جوگی پورا, جب تک تم ذاکر کا خون نہیں نکالتے بولتے نہیں ہو. میں بھی بڑا ضدی خطیب ہوں علی کا, اور لاڈلا خطیب ہوں. لاڈلا نہیں ہوتا تو کچھ پنجی مجھے کب کے اکھاڑ چکے ہوتے. توجہ, ایک بادشاہ کے دربار میں ایک غیر مسلم آیا, عیسائی, آ کے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ ہماری بی بی مریم زیادہ افضل ہیں یا تمہاری بی بی فاطمہ زیادہ افضل ہیں؟ اب بادشاہ تھا, بادشاہوں کو منحوسوں کو علم سے کیا مطلب, یہ تو ظلم کی بنیاد پر تخت و تاج حاصل کرتے ہیں. اچھا, ہر بادشاہ کے دربار میں کچھ چمچے ملا ہوتے ہیں. دیکھو جوانوں, میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں, تم کیا سمجھ رہے ہو اس کا ذمہ دار نہیں ہو. اور یہ علی جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں علی کے علاوہ کسی کی نوکری نہیں کی. اس نے اپنے درباری ملاؤں کو دیکھا, کہا جواب دو. کہا کیا جواب دے؟ کہا بتاؤ بی بی مریم زیادہ افضل ہے یا بی بی سیدہ؟ قسم خدا کے جس کے لہو میں فاطمہ کے دسترخوان کا نمک موجود ہے وہ بولے گا ضرور. کہا بتاؤ بی بی زہرا کی عظمت بلند یا بی بی مریم کی؟ درباری ملاؤں نے ایک دن کا ٹائم مانگا. کیوں؟ اجماع کریں گے. ہائے ہائے, اجماع, مشورہ, مشورے میں برکت ہے. گئے, اجماع کیا, میٹنگ کی, مشورہ کیا. دوسرے دن دربار کو سجایا گیا, بادشاہ تخت پہ بیٹھا, وہ پادری پھر آیا, کہا دو جواب, ہماری بی بی مریم زیادہ بلند یا تمہاری بی بی سیدہ زیادہ افضل؟ بادشاہ نے درباری ملا سے کہا چلو جواب دو. کہا ہم لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ بی بی مریم زیادہ بلند ہیں. کا دلیل
सैयदा के लिए कोई आयत नहीं मिलती। दूसरी दलील यह है कि अल्लाह ने कुरान में जनाब मरियम की शान में एक सूरा उतारा, सूरह मरियम, मगर बीबी ज़हरा की शान में कोई सूरा नहीं उतरा। उसी दरबार में एक दरवेश खड़ा था, अली के दर का नौकर था। उसने कहा कि ये तेरे नमक हलाल, दरअसल नमक हराम है। इनसे क्या पूछता है, मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा कौन अफजलियत में बुलंद है। बादशाह ने कहा जवाब दो कि बीबी मरियम ज्यादा अफजल या बीबी फातिमा ज्यादा अफजल। दरवेश ने कहा कि मरियम की अजमत में और फातिमा की अजमत में वही फर्क है जो फर्क जमीन और आसमान में है, जो फर्क पस्ती और बुलंदी में है। बादशाह ने कहा जवाब दो, का इन लोगों ने क्या कहा? का ये कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में मरियम की शान में आयत उतारी है, इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के। अल्लाह कहता है हमने मरियम को पाक किया। तो दरवेश कहने लगा सुनो, अल्लाह ने मरियम की तहारत का ऐलान एक मर्तबा किया, फातिमा की तहारत का ऐलान 2 मर्तबा किया, नहीं पहुंचा मेरा मजमा। का दलील क्या है? कि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैते रसूल, अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह आपके करीब किसी तरह के रिज्स को पहुंचने नहीं देगा। रिज्स क्या है? 3 हुरूफ का मजमुआ, रा जीम सीन, रा जीम सीन। ये रिज्स क्या है? हर तरह का गुनाह, हर तरह की गंदगी, हर तरह की खबासत, हर तरह की बुराई, हर तरह की निजासत, हर तरह का ऐब जब जमा होता है इन्हीं 3 में जमा होता है, इन्हीं 3 में, इन्हीं 3। सब मिलकर लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। सुनो 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 मेरी जान, अल्लाह कह रहा है सारी निजासत जमा होती है इन 3 में जमा होती है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है हम 3 को 5 के करीब पहुंचने नहीं देंगे। हाय 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 हाय, नारा हैदरी। ये जवान ये चाहता है शब्बीर वारसी को जल्दी गोली लगे। पूरी तवज्जो दीना नगर में अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह किसी तरह की निजासत को, किसी तरह की गंदगी को मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं देगा। ये मुल्ला का ऐलान नहीं, अल्लाह का फरमान है। हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं देंगे। तो मेरा मजमा क्यों पूछता है 50 साल से जो भी पूरा में मजलिस होती है सारे क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं देंगे। इरादे क्या है जवानों? थक गए हैं छोड़ो, सब मिलकर उस दरवेश ने कहा मुल्लाओं से कहो दलील दो। मुल्ला ने कहा अल्लाह कह रहा है मरियम के शान में इन्नल्लाह अस्तफा का
میں 33वें सूरे की 33वीं आयत में अल्लाह ने फातिमा की तहारत का 2 मरतबा ऐलान किया। वयुतहिरकुम ततहीरा 2 मरतबा ऐलान किया। कब मुल्लाओं से कहो दूसरी दलील दे। मुल्ला ने कहा मरियम की शान में कुरान में 1 सूरा उतरा। दरवेश कहने लगा फातिमा की शान में 2 सूरा उतरा। सूरा कौसर, तवज्जो, सूरा कौसर, सूरा दहर का इनसे कहो और मैं बताऊं फातिमा कैसे अजमत में बड़ी है, बुलंद है। बादशाह ने कहा बताओ। कहा सुनो, फरिश्ता ईसा की बशारत देने के लिए बगैर इजाजत के कमरे में आ गया। मरियम वो है जिसके कमरे में फरिश्ता बगैर इजाजत के आता है। फातिमा वो है जिसके दरवाजे पर मलाकुल मौत। देखो जोगीपुरा के जवानों, तुम्हारे जज्बात को मेरा सलाम। मौला जानते हैं मैंने अभी मौजू शुरू नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ इंतज़ामिया की भी मजबूरी। मेरा भाई आलमी शोहरत याफ्ता खतीब बरादर अजीज अल्लामा जनाब सुल्तानुल ज़ाकिरीन मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब ने हाथ जोड़े हैं। मैं हुसैन का ज़ाकिर हूँ, आपके इज्जत की लाज जरूर रखूंगा क़िबला। मैं तो चाहता हूँ जल्दी समेट दूँ। क्या करूँ इस घड़ी में 12 के बीच में ये 3 मनहूस काटे रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। देखिए देखो, मैं मौला जानते हैं आज मैं जनाब फातिमा का खुतबा फिदक पढ़ने वाला था, मगर उसके लिए वक्त ज़रूरत अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मगर ये मेरा वादा है कि अगले साल अगर मैं आया इंशाअल्लाह और मुझे मुनासिब वक्त मगरिबैन के बाद दे दिया मेरे भाई ने, तो इंशाअल्लाह खुतबा फिदक ज़रूर पढ़ूंगा। हमें सज्जदा की सदाकत साबित करने के लिए किसी मुल्ला के रुतबे के लिए नहीं, फातिमा के खुतबा ही हमारे लिए काफ़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, सारी बात छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे जज्बात को मेरा सलाम। 2 जुमले मगर तारीखी जुमले पढ़कर खुतबा छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि खुतबे के लिए वक्त नहीं बचा। 2 जुमले पढ़कर अपनी मजलिस खत्म कर दूंगा। तवज्जो, फातिमा नबी की बेटी, नबी ने अपनी बेटी को तोहफे में फिदक दिया था। उस फिदक को नबी के बाद आने वाले हाकिम ने उस फिदक को अपनी कस्टडी में ले लिया, हालांकि वो माले फे था। अल्लाह कुरान में कह रहा मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही, वो माल माले फे उस माल को कहते हैं जिसमें किसी तलवार की जरूरत ना पड़ी हो, घोड़े नहीं दौड़े हो, जंग ना हुई हो, बल्कि दुश्मन ने सरेंडर करके नबी के हवाले जागीरे फिदक किया था। और जागीरे फिदक आया था खैबर की फतह की वजह से। और तुम्हें तो पता ही है ना
کے بعد حاکم نے اسے اپنے کسٹڈی میں لے لیا. نبی کی بیٹی دربار میں گئی, کہا کہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا, یہ میرا حق ہے. حاکم کہنے لگا, آپ کے بابا نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء, ہم معاشر الانبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں. ہم جو چھوڑ دیتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. فاطمہ نے خطبہ پڑھا, 7 آیتیں پڑھی اور پڑھ کر کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد, سلیمان کو ہم نے داؤد کا وارث بنایا. توجہ کیجیے گا, سیدہ آیت پڑھنے لگی, وہ روایت پیش کرنے لگا. فاطمہ نے نقاب الٹ دیا. فاطمہ نے کہا کل جب میرا بابا قلم مانگ رہا تھا, حدیث لکھنا چاہتا تھا, تم کہتے تھے قرآن کافی. آج جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں کہہ رہے روایات. سب مل کر ہاشم بھائی چھوڑ رہا ہوں, نسیم بھائی میں چھوڑ رہا ہوں. آخری جملہ آج کی مجلس کا, خطبہ چھوڑا, تم نے نام چھوڑا. ایک وکیل زہرا گزرا, اس کا نام تھا علامہ اسماعیل دیوبندی. علامہ اسماعیل دیوبندی کا بڑے داڑھی والے ملاؤں سے مناظرہ ہوا. فرقت کے موضوع پر بڑے داڑھی والے ملا نے مناظرہ شروع کیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ اسماعیل دیوبندی نبی زندہ ہے یا مر گیا. اسماعیل دیوبندی نے کہا ہمارا نبی زندہ ہے. ملا کہنے لگا ہم مناظرہ جیت گئے, تم ہار گئے. ہم جیت گئے, تم ہار گئے. اسماعیل دیوبندی نے کہا وہ کیسے؟ کہا وجہ یہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے اور زندہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اسماعیل دیوبندی نے کہا اگر تیری ماں نے تجھے حلال کا دودھ پلایا تو سن لے, جب زندہ کا وارث نہیں ہوتا تو زندہ کا خلیفہ بھی نہ. سلام. سلامت رہو, بلند تر. مولا تم سبوں کو روز محشر سیدہ کے وکیلوں کے ساتھ مشہور کرے. سمیٹ دی میں نے گفتگو, وعدہ ہے اگلے سال زندہ رہا انشاءاللہ خطبہ فرقت پڑھوں گا اور دیکھنا فاطمہ کے وکیل فاطمہ کا مقدمہ کیسے لڑتے ہیں. سیدہ حق مانگ رہی ہے, توجہ, تمہارے جذبات کو سلامت. سلام ہو تم پر. بی بی زہرا تمہیں اپنے غلاموں میں شمار فرمائے. مولا آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی, وہ وقت قریب ہے کہ وارث فدق ہمارے درمیان بڑی تیزی سے آ رہا ہے. فیصلہ تو جو ہونا ہے وہ ہوگا. الغرض مختصر یہ, سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا.
4 گھنٹے میری بیوی دربار میں کھڑی رہی. گھر لوٹ کر آئی. 5 سال کی زینب نے ماں کے آنکھوں میں آنسو دیکھا. اماں رو رہی ہو؟ کہا زینب میرا بابا مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. آج میرے بابا کی امتیوں نے مجھے 4 گھنٹے کھڑا رکھا. اماں صبر کرو. فاطمہ نے کہا زینب یہ تو مجھے تجھے کہنا چاہیے. میں دربار میں گئی تھی مگر میری کنیزیں میرے ساتھ تھی. میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا تھا. میرے ہاتھ پیر میں زنجیر نہیں بندھے تھے مگر میری بیٹی جب تو دربار میں جائے گی تیرے پیروں میں زنجیر بندھے ہوں گے, تیرے ہاتھ پھنسے گردن بندھے ہوں گے. اجرکم من اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, سوائے غم فاطمہ کے. سنو گے ادادارو, فاطمہ کی شہادت کو جب 3 روز رہ گئے, میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر طور پر دادی کے بھی مسائل پڑھوں, پوتی کے بھی مسائل پڑھوں. سیدہ نے زینب کو اپنے قریب بٹھایا. 5 سال کی زینب ہے. ایک مرتبہ فاطمہ حجرے میں گئی, ایک صندوق لے کر آئی. ادادارو سیدہ نے صندوق کھولا, ایک سفید کفن باہر نکالا. زینب نے تڑپ کر پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ فاطمہ کہتی ہے زینب بیٹی ابھی کچھ دن گزریں گے تیرے بابا علی تجھ سے آ کے کہیں گے زینب بیٹی اماں کا کفن دینا. زینب یہ تیری ماں کا کفن ہے. ہاں دادا بولو بولو. زینب کو رونے نہیں دیا گیا کربلا کے بعد. ایک مرتبہ صندوق پھر کھولا. شہزادی نے ایک اور کفن باہر نکالا. زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ بی بی فرماتی ہے زینب کچھ دن اور گزریں گے تیرا بڑا بھائی حسن تیرے پاس آ کر کہے گا زینب بہن بابا علی کا کفن دے گا. ہاں دادا رولو یہاں پر فاطمہ آئی ہے مگر تنہا نہیں آئی. فاطمہ کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی بھی آئی ہے نا. وہ جب تمہیں روتا دیکھتی ہے نا
لاش پر گھوڑے دوڑائے، جب شام غریبہ آئی نا دکھیاری بہن بھائی کے لاش کے قریب گئی، جا کر کہنے لگی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اجرکم من اللہ، اللہ اللہ میری بہنوں، اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا، اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے۔ زینب کی بہت ساری مصیبت ہے، ایک مصیبت سنا دوں تمہیں، زینب کی بازار شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی سنو گے؟ مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ کی پھوپھی پر بازار میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ میرا بیمار امام کہنے لگا میری پھوپھی کے سامنے بار بار اکبر کا قاتل آتا تھا، کہتا تھا زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا، میں نے تیرے اجرکم من اللہ، اللہ تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے۔ ادادارو، ایک مرتبہ کٹا ہوا سار نیزے پر بلند کیا گیا، 4 سال کی بچی نے دیکھا، چیخ مار کے کہنے لگی بابا تم بھی چھوڑ گئے، تم نے کیا سمجھا کہ کسی نے سکینہ کو دلاسا دیا، کسی نے یتیم کو پرسا دیا؟ نہیں، ایک ظالم آیا سکینہ کے بالوں کو پکڑا، چہرے پر تماچے، کانوں سے گوشوارے، سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے، بس 2 جملے، مسائل تمام، روتے ہوئے اٹھو گے۔ ادادارے پتا ہے جب آل محمد کو زندان میں قید کیا گیا نا، یزید نے کہا وہ بچی جسے حسین بہت پیار کرتا تھا اسے تنہا زندان میں رکھنا۔ رو قیامت کے مسائل آنے والے ہیں، مولا علی مجھے طاقت دیجئے میں سکینہ کے مسائل پڑھ سکوں۔ سنو گے، یزید کے سپاہی دربار میں آئے، کہا وہ حسین کی 4 سال کی بیٹی آئے۔ سجاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں حکم ہے اس بچی کو الگ زندان میں قید کرے۔ سجاد نے کہا میری بہن پہ ذرا رحم کر، راستے بھر اسے اونٹ پر ایسے باندھا گیا جیسے سامان باندھا جاتا ہے، اسے تماچے مارے گئے، میری بہن کب کی پیاسی ہے؟ ہاں 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 میری بیٹیوں، ہاں میری بہنوں، حوصلہ ورنہ تم مر جاؤ گی۔ اللہ کسی ماں کو وہ دن نہ دکھائے جو نواب نے دیکھا۔ سجاد نے جب دیکھا کوئی چارہ نہیں، سجاد نے سپاہیوں سے کہا میری گزارش یہ ہے کہ میں سکینہ کو اپنے گود میں اٹھاتا ہوں، تم جس زندان میں کہو گے میں جا کر سکینہ کو چھوڑ دوں گا۔ ادادارو سنو گے، سپاہی سجاد کو لے کر چلے، سجاد سکینہ کو لے کر چلے، کچھ دور آگے بڑھے، سپاہیوں نے کہا ٹھہر جا یہیں، سجاد نے کہا زندان نظر نہیں آتا، سپاہیوں نے کہا زندان زمین کے اوپر نہیں، زمین کے جو لوگ شام گئے ہیں مولا ان کی زیارت قبول کرے، میری بات کی گواہی دینا۔ ادادارو، زیر زمین زندان کھلا، سجاد سیڑھی سے نیچے اترے، سپاہیوں سے کہا یہاں اتار دوں، کہا نہیں اور اندر چلو، ایک اور تہہ خانہ آیا، سجاد نے کہا یہاں اتار دوں، کہا اور اندر چلو، دوسرا زندان آیا، یہاں اتار دوں، کہا اور اندر چلو، تیسرا زندان آیا، چوتھا زندان آیا، 5واں زندان آیا، 6واں زندان آیا، جب 7واں زندان آیا سپاہیوں نے کہا سجاد اپنی بہن کو یہاں اتار دے، سجاد نے سکینہ کو اتارا،
سلامت رکھے. اگر علی شبر یہاں موجود ہیں تو ان سے